ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا ساهل لنا أشغالنا، لخمسة لطف بها غر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللہ کریم نے اللہ شاہ کی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا پیش کی تھی. اس کے بعد تھوڑے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت وزن کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جان کائنات مصدر کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء شب اسراء دلہا احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک دی عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام مدرانہ عقیدت درج کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین، آج دی میری تقریر کا موضوع نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت. رب کریم نے بشار اپنی بارگاہ کے اندر دعائے رب کائنات اپنے محبوب مکرم امام الانبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم مرتبے توفیق. اللہ کریم اس موضوع سخن دے اتے قرآن و حدیث کی روشنی کے وچ میں گفتگو کرنے دی سعادت عطا فرمائے. رب کریم جل شانہ سن سنا کے دعووں میں مکمل اعتقاد دی توفیق عنی کا عطا فرمائے. معزز سامعین، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ دے وچ نماز دی فرضیت تے اس دی اہمیت دے بارے حکم ارشاد
جب فرمایا نا واقیم الصلاۃ، یہ تو نماز کے فرض و ثبوت ملتا ہے. اگر فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، یہ تو زکوٰۃ میں فرض و ثبوت ملتا ہے. اگر فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے ہیں رکوع کریا کرو. ہم جاننا ہے کہ رکوع کرنے والے ہیں کون؟ مالک کائنات، خالق کائنات نے اس کو مراد وارکعوا مع الراکعین تو خطاب کیتا ہے یہود و نصارہ کے نام، کیونکہ یہود و نصارہ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کے دوران رکوع نہیں کرتے، بلکہ سیدھا سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. کہ اللہ کریم نے تشابہ نے انہوں اس جگہ پہ خطاب فرما کے رب کریم نے تشابہ نے اس بات کو ادا کر چھڑیا کہ جڑا بندہ رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندہ بڑا پسند ہے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم جل شانہ نے ہر مسلمان مرد تے عورت دے اوتے دن تے رات وچ پانچ نمازاں فرض کیتیاں نے. تے نماز کی اہمیت دے متعلق خود تیرے تے میرے نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا سارے بولو نماز دین دا ستون ہے. جس بندے نے اس نو قائم رکھیا انہیں دین نو قائم رکھیا، تے جس بندے نے انو قائم نہیں رکھیا انہیں دین نو معاذ اللہ تباہ کر چھڑیا. اس واسطے معلوم گل پھر ہو گئی کہ نماز ہر مومن مسلمان دے اوتے پنج وقت دی فرض ہے. تے اللہ کریم جل شانہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور تو لے کے دور نبوی تو لے کے آج تک پوری امت اس گل سے متفق کہ نماز فرض ہے. جڑا بندہ اس کے فرض ہوتا ہے انکار کرے وہ بندہ دائر اسلام کو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا. تے نماز مومن تے مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے. مومن تے مشرک کے درمیان نماز کی کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. خود رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. فرمایا نماز قائم کریا کرو تے مشرکاں ورگے نہ ہو جاؤ. پتہ چلیا کہ نماز مومن تے منافق، مومن تے مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ کریم جل شانہ نے جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تے اس دے وچ نماز دا ذکر کیتا، زکات دا ذکر کیتا. فرمایا نماز پڑھیا کرو میں تواڈے باطل کو پاک کر دیا گا. تے زکات دیو اللہ فرماتا میں تواڈے مال کو پاک کر دیا گا.
تے رب کریم نے یہ حکم یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ پورے قرآن دے وچ ایک باری نہیں، دو باری نہیں، تین باری نہیں، چار باری نہیں، پانچ باری نہیں، 10 باری نہیں، بلکہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم نے 82 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ تے نماز دی فرضیت تے او دی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبینات کو جس طرح واضح ہوتی ہے اس طرح حدیث مبارکہ کو بھی اس کی اہمیت کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ 5 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں عرض کرا گا، ان میں پہلی حدیث پاک راوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حوالہ سماعت فرمانا مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے بندیاں دے اوتے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی رب کریم نے نماز فرض فرمائی ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر جناب عمر پاک کے بیٹے ہیں، اپنے وقت میں محدث بھی نے، مفسر بھی نے، مفکر بھی نے، فقیہ بھی نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب کو پہلے 5 نمازاں فرض ہوئی ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت یعنی تواڈے میرے تے 5 نمازاں فرض ہوئی ہیں، تے ساڈے تو پہلے کتنی امت آئیاں، کسی امت کے اوپر بھی 5 نمازاں فرض نہیں سی۔ ایک اعزاز ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ رب کریم جل شانہ نے یہ 5 نمازاں فرض کی ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے اعمال دے وچ میری امت دے اعمال دے وچ سب تو پہلا جب اللہ دی بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیتے جان گے نا میری امت دے، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلا باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نماز پیش کی جائے گی۔ تو پھر اس کو بعد اگلے الفاظ میں حدیث مبارکہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جڑا سوال ہوگا وہ بھی نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ تیسری حدیث پاک مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود، مسلم امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، مسلم امام اعظم کے اندر روایت موجود ہے۔ راوی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اصل نام ہے حضرت جندب بن جنادہ۔ آپ کا شمار انہاں درویش صحابہ دے وچ ہوندا ہے جڑے اپنے کول سونے تے چاندی نوں تو روپے پیسے کو رکھنا حرام سمجھتے سن۔ مطلب کی ہے یعنی اگر انہاں کو سونا چاندی یا روپیہ پیسہ آ جاتا سی نا تو جتنی دیر تک سارا خرچ نہیں سی نہ کر دیتے، رات کو سون تو پہلا جتنی دیر تک خرچ نہیں سی نہ کرتے اندر بسترے کے نیڑے نہیں سی جاتے، خود بھی یہی طریقے سے کرتے ہوتے، اسے طرز عمل کے ہوتے چلتے سن۔ تو بچے ہے نا سب نہیں، خود بھی اسے طرز عمل کے ہوتے
پیغمبر بھی ایسے طرز عمل کے اتنے چلن دے واسطے آپ بڑی طرح کو کریا کرتے سن تے لوگ آپ دے اس طرز عمل تو بڑے تنگ آئے سن حالانکہ تھے عرض کرتا چلا مال کو جمع کرنا درست ہے، مال کو جمع کرنا اور اپنے کھول رکھنا، روپے پیسہ اپنے کھول رکھنا یہ درست ہے۔ کیوں جب اس وقت بندے نے اپنے کھول مال رکھیا، روپے پیسہ رکھیا، یہ سال بعد بندہ دیکھے گا کہ میں صاحب نصاب ہاں یا نہیں ہاں، یہ صاحب نصاب ہوئے گا، زکات دے گا، اللہ کریم مجھے مال کو پاک فرما دے گا، زکات دے چھٹی اللہ کریم مجھے مال کو پاک فرما دے گا۔ پتہ چلے ہم مال رکھنا کوئی عیب نہیں، جمع کرنا کوئی عیب نہیں، تو پھر جب کوئی عیب نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طرز عمل کے لوگوں کو بھی کہتے تھے انہوں دا ابھارنا کیا ہے، انہوں دی اپنی طرف ہوئی کم سی، کیا ہے اپنی طرف ہوئی کم کرتے ہوتے سن۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ کا کوئی بھی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بغیر ہوتا ہی نہیں سے، جیڑا بھی کام کرتے سی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھ لیا، پامی کو کل بیان کر لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک ذکر کرن یا نہ کرن، ہر بندے کے ذہن کے اندر خیال ہی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے نبی نے صحابہ نے گلا کی، سارے مولانا بولو سبحان اللہ۔ صحابی اپنے کولوں کدی کوئی گل نہیں کرتا، اس لیے کہ صحابی کا قول بھی ساڈے واسطے معتبر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاریاں کی مثال نے، جس کی بھی اتباع کرو گے اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ طرز عمل، آپ کے اس طرز عمل کو لوگ بڑے تنگ سے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، آپ اس وقت خلیفہ سن، آپ کو جا کے کیا جناب بالا اسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرز عمل کو بڑے تنگ نہ، مہربانی فرماؤ انہوں کو کچھ کہو، وہ خود تے اس نے اپنے طرز عمل دے اتے عمل کرتے پہنے جڑے نہیں کرتے انہوں کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مہربانی فرماؤ کچھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا مدینہ شریف، انہوں نے کہا کہ مہربانی فرماؤ نا اسی بھی، سارے لوگ نے کہہ رہے ہیں تو تسی مہربانی فرماؤ، کوئی گل نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے فابہا، نہیں کوئی کرتا ہے فابہا، کوئی گل نہیں ہے، تسا مہربانی فرماؤ اس گل دے اوپر جڑا تسی کام کرتے ہو نا خود کرتے ہو، کوئی گل نہیں، لوگوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کریا کرو۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیا سی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے واسطے آئے، حضور نماز پڑھانے واسطے آئے نا، مکبر نے تکبیر کہہ دی تھی، تکبیر کہنے تو بعد جس وقت تکبیر مکمل ہو جاتی ہے تو امام اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع نہیں فرمائی، تکبیر ہو چکی ہے، بڑی توجہ چاہیے، تکبیر ہو چکی ہے، حضور نے نماز شروع کرنے کی بجائے حضور صفا چیرتے ہوئے نا، صفا دے وچوں گزرتے ہوئے سیدھا حضور اپنے دولت خانے چلے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر چلے گئے، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ تکبیر بھی ہو چکی ہے، سرکار کو پہلے تو کبھی نبی پاک نے ہمیں کیتا نہیں ہے کہ جب تکبیر ہو جاتی سی حضور تکبیر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کروا دیتے ہوتے ہیں، نبی پاک نے آج اس طرح کیتا، حضور نے اس طرح کیوں نہیں کیتا ہے؟ تھوڑی دیر تو بعد تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کے
نماز پڑھا کے مجبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی سارے حیران جو ہو گے میرے اس عمل دے اوتے میں کہڑا کام کیتا تسی سارے حیران جو ہو گے کہ میں نماز پڑھان دی بجائے تکبیر ہو گئی نماز شروع کروان دی بجائے میں واپس چلا گیا گھر تسی حیران جو ہو گے عرض کیتی مدینے دے عطادارا گستاخی امام اساں حیران ضرور حیران حضور ساری رہنمائی فرماؤ کہ آج اس نے اتنا کیوں کیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں یاد آیا میرے گھر دے وچ چاندی تھوڑی جی پئی ہوئی سی تے میں ان اللہ دی راہ دے وچ خرچ نہیں سی کیتا میں چاہیا کہ میں اتنی دیر تک رب کریم دی بارگاہ تو سجدہ نہ کراں جتنی دیر تک اس چاندی کو اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کر دے میں گیا میں جا کے تو میں خرچ کر کے واپس آ گیا تو حضور کا طرز عمل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے سی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز پر پرائے ہوئے سن جناب عثمان غنی نے کیا نا حضور مہربانی فرماؤ نہ میں کریا کرو آپ نے کوئی جواب نہ دیتا بولے نہیں خاموش رہے جس وقت آپ خاموش رہے نا تو کسی شاعر نے کل چکیا ترجمانی آپ کی زبان دی کی نے کی تھی آدم چشتی کہتا ہے کہ کسی دے سر تے دستار جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل دیئے تمنا سی کوئی دی ویلا ایسا نہ ہوئے جدے وچ میں اپنے نبی دے طریقے نہ اپناؤں میری زندگی دا کوئی بھی لمحہ ہو نہیں ہونا چاہیے جدے وچ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نہ اپنا لواں ایک ایسے طرح میں اپنی زندگی نو گزاریا بلاخیر جس وقت آپ نے دیکھی آئے جناب عثمان غنی میں منع کر دے بینی جناب عثمان غنی دنال رل کے لوگ میں منع کر دے بینی آپ سبدہ دے مقام دی طرف چلے گئے سبدہ ایک مقام کا نام ہے ایک جگہ کا نام ہے آپ اس جگہ دی طرف چلے گئے نال اس دلو بھی یاد کر دے بینے میرے نبی نے فرمایا سی ابو ذر غفاری یاد جس وقت تو زبدہ دے مقام تے آئے گا کئی سال تو زندگی گزارے گا اس بعد زبدہ دے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑا طریقہ دسیا ان اپنی زندگی کے اندر اپنا کے زندگی گزار دے رہے آج بھی ہر بندی دی زبان اٹھتے ایک کوئی گل ہے حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی سونی زندگی گزاری ہے ہر بندہ انہوں نے پیار کرتا ہے ہر بندہ عقیدے کو محبت دے نام کا نام لیتا پیا وہ دی وجہ کی ہے اللہ کا قرآن رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا محبت پیا کرتا ہے کوئی جناب عمر پاک نال محبت پیا کرتا ہے کوئی جناب عثمان غنی نال محبت پیا کرتا ہے کوئی جناب مولا علی نال محبت پیا کرتا ہے کوئی حضور دی آل نال محبت پیا کرتا ہے کوئی داتا دی حجویری نال محبت پیا کرتا ہے کوئی بابا فرید نال محبت پیا کرتا ہے کوئی پیر جماعت علی نال محبت پیا کرتا ہے کوئی پیر مہر علی نال محبت کرتا ہے کوئی غوث پاک نال محبت پیا کرتا ہے کوئی مجدد الفسانی نال محبت پیا کرتا ہے اے محبت کیوں ایسا سارے دلوں کے اندر آ گئی انہوں نے اللہ کے رسول دے نامے اپنی زندگی ملا چھڑے آئے اللہ کریم نے انہوں دی محبت سارے سینوں کے اندر داخل فرما چھڑی ہے روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک سجدہ کیتا ہے کہ میں ایک سجدہ اللہ کی رضا کی خاطر کیتا اللہ کریم جنت وچ اودا ایک مقام بلند فرما دے گا پھر ذرا غور تے کرو صحیح ایک سجدہ کرنے والا اودا اے مقام ہے جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوے جیڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہوے جیڑا بندہ اشراق دی نماز پڑھدا ہوے جیڑا بندہ تاش دی نماز پڑھدا ہوے فرض فرض نوافلاں نوں بھی ترجیح دیندا ہوے سنتاں نوں بھی ترجیح دیندا ہوے صرف فرض پڑھ کے تے چلا نہ جاندا ہوے بلکہ اودی کوشش یہی ہوندی ہوے نفل بھی پڑھ لواں سنتاں بھی پڑھ لواں سارے کم کر کے پھر بار جاواں دنیا دے کم تے ہوندے ہی رہندے نے پھر پتہ نہیں مینوں موقع ملے یا نہ ملے اج دے رب کریم نے مینوں موقع عطا کیتا ہے رب کریم نے مینوں وقت فرصت دتی ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے جھکیا وا میں نہیں چاہتا میرے کولوں سنتاں قضا ہو جان سنتاں چھڈ کے چلے جاواں میں نہیں چاہتا نفل چھڈ کے چلا جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب کائنات جل شانہ ارشاد فرمائے گا کسی بندے کو بلا کے اللہ فرمائے گا اے امان تو لے جاؤ دیکھو تے صحیح اس بندے نے نمازاں کنیاں پڑھیاں نے فرشتے عرض کرنے کے مولا کریم اساں نمازاں دا حساب لایا ہے اس بندے نے فرض پڑھے تھوڑے پڑھے ہوئے نے اپنی زندگی دے اندر مولا تیری عبادت واسطے بڑا تھوڑا ہے وقت کٹیا ہے یا اللہ بڑے تھوڑے فرض پڑھے نے پروردگار عالم کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اللہ کریم فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو تے صحیح میرے بندے نے نفل بھی پڑھے ہیں یا نہیں جے فرمان کے اندر کمی ہو گئی ہے ذرا دیکھو تے صحیح میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہوے گی فرشتے عرض کرنے کے مولا تو نے سانو فرمایا سی فرض دیکھو یا اللہ ہم تو فرض دی بجائے نفل کہہ رہے ہیں یا اللہ بجا کیے رب العالمین جل شانہ ارشاد فرمائے گا حدیث قدسی ہے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم جل شانہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرا بندہ ہے فرض نماز میری سی کہ بے شک انہیں ودے اندر کوتاہی کرتا رہے بے شک فرض نماز انہیں کھٹ پڑی ہے لیکن دیکھو جیسے نفل نماز پڑھی ہے یا نہیں ہے اللہ کریم نے کہنے مطابق فرشتے جان گے جس وقت دوبارہ ودے نامہ عمال کے اندر دیکھا جائے گا نوافل بھی کچھ کو میں پڑھے ہوں گے اب کرنے کے مولا کریم انہیں کچھ نہ کچھ نوافل بھی پڑھے ہیں اللہ فرمائے گا نو فردہ نال رلا دے ہو جس وقت نفلہ نو فردہ نال رلایا جائے گا عرض کرنے کے مولا ہم کی کریے اللہ کریم فرمائے گا اس میرے بندے نے پانے فرض میری نماز کیتی ہوئی تو کمی خدائی نال پڑھے آئے لیکن دیکھو جس وقت انہوں ویل فرصت مل جاتی سی اپنے وقت دے وچوں وقت کٹ کے اے میری فرض کیتی ہوئی نماز نوں تے ادا کردا رہے نال نفل نماز بھی پڑھدا رہے انہوں تسی یاد رکھو اے دے فرض دی کمی نوں میں نفل نال پورا کر کے نوں جنت دے اندر داخل فرما چھڑیا ہے معلوم ہویا اگر کوئی بندہ فرض نماز اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتا فرض نماز دے وچ کمی کوتاہی کرتا ہے نا تے نفل پڑھتا ہوئے گا سنتا پڑھتا ہوئے گا نا تے اللہ کریم انہاں نفلاں نوں سنتاں نال ملا کے رب کریم او دے کھاتے دے وچ پا کے اللہ کو جنت عطا فرما دے گا اس واسطے میرے صاحب بڑی کوشش کریا کرو بڑی کوشش کریا کرو دیکھو نا سی وقت کٹ کے آنے ہیں پاوے نماز جمعہ ہوئے پاوے زور کی نماز ہوئے پاوے اثر دی ہوئے مغرب کی ہوئے شادی ہوئے اسی وقت تو وقت کٹ کے آنے ہیں وقت تو وقت کٹ کے آ کے دفعہ پتہ کی کرنے ہیں بڑی معذرت دینا جو امام صاحب سلام پہنتے تھے نا جمعے کی نماز دا جیسی اس طرح ناسنے ہیں جویں کوئی بڑا سالو بن کے پایا ہوا ہے اچھا یار سنتا ہی لینا پڑھ لگا گے نفل لینا کوئی گل نہیں فرض اللہ نے فرض نماز کی تھی اسی پڑھ لئیے سنتا تے رکوع سجدہ ملیا نے تے نفل تے بزرگاں نے پڑھے نے اس گل تے ترجمہ بخاری دی روایت سناواں انشاءاللہ میں امید ہے تسی نفل نماز ضرور پڑھیا کرو گے جڑے پڑھتے نے تے پڑھتے نے جڑے نہیں پڑھتے نے نا وہ انشاءاللہ ضرور پڑھیا کریں گے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حدیث قدسی کی حدیث قدسی اس حدیث میں آگیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا ہے حضور کہتے ہیں قرآن مجید تو بعد اگر کسی کتاب کا درج آئے تو وہ بخاری شریف دا ہے سبحان اللہ کس کتاب دا ہے بخاری شریف دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ اللہ کریم دی کتاب تو بعد اگر کسی کتاب کا درج آئے تو بخاری شریف دا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی محبت والے حدیثاں لکھی ہیں سبحان اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ کون فرماتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے صاحب کو ذرا تھوڑا جو غور سے کرو نصیب اس قابل ہیں کہ اللہ سمجھو ہے میرا بندہ ہر وقت ہر لمحہ قدم قدم تے اسی اپنے نافرمانیاں کرنے لیکن پھر بھی وہ کی کہہ رہے ہیں میرا بندہ اس واسطے جب نماز پڑھو اللہ دی عبادت کرو تے عبادت کرو تو آپ کی کرو فضل تیرے تے آس کریمہ نماز پڑھو یا کوئی نیکی دا کام کرو اس وقت ایسا ضرور کرو کہ فضل تیرے تے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمائے گا میرا بندہ جو کثرت نال نفل پڑھتا ہے نا، بہت زیادہ نفل پڑھتا ہے، کثرت نال نوافل پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں زبان بن جانا، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے میں ہاتھ بن جانا، اللہ فرماتا ہے میں اکھ بن جانا، اللہ فرماتا ہے میں پیر بن جانا، پھر زبان ہوتی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہوتے نے پکڑنا میرا ہوتا ہے، پیر ہوتے ہوتے نے طاقت میری ہوتی ہے، اکھ ہوتی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے، کہ پھر ایسے بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے نام لا چھٹی، وہ جنہی زبان وچوں خدا بولے، جنہی اکھ وچوں خدا دیکھے، جنہی ہاتھ دے وچ خدا دی طاقت، جنہی پیراں دے وچ خدا دی طاقت، شاہوں داتا دی حجیری بن جاتا ہے یا ہوش باغ بن جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر چھٹیاں۔ اللہ کریم کی عبادت و ریاضت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنی عبادت کا صدقہ انہوں نے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آخر پہ ہوتے تقریر میری ختم ہو چکی ہے، آخر پہ ہوتے میں آپ احباب کو